اللہ 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 اللہ۔ میرے دوستو، حضرت علی کی ایک شان بتاؤں، قسم اللہ کی، یہ واقعہ جو میں بتا رہا ہوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، قسم اللہ کی میں آپ سے کہتا ہوں، میں کبھی کبھی اکیلے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہوں، اس واقعے کو سوچتا ہوں تو اتنا اچھا لگتا، قسم اللہ کی اتنا اچھا لگتا، اور دل چاہتا کاش کہ علی ہوتا تو اس کی پیشانی کو چوم لیتا۔ میرے دوستو، لکھا ہے کہ ایک صبح میں حضرت علی اپنے گھر میں گئے، سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے، فاطمہ رو رہی ہے، بھائی فاطمہ رو رہی ہے، اور حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں، بھائی حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے آئے، گھر میں آئے، حضرت علی کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، اپنی بیوی کو دیکھا کہ بہت رو رہی ہے، حسن حسین کو دیکھا بہت رو رہی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کیا۔ اب ظاہری بات ہے، گھر کا بڑا روئے گا تو چھوٹے اور روئیں گے، فاطمہ اور رونے لگی، حسن حسین اور رونے لگے۔ حضرت علی نے کہا میں کروں تو کیا کروں، مجھے معلوم ہے آپ لوگ کیوں روتے ہیں۔ میرے دوستو، علی شیر خدا تھے، آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں روتے ہو، فاطمہ میں جانتا ہوں آج چوتھی صبح ہے تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، اے فاطمہ آج چوتھی صبح تجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور تو ان بچوں کو دودھ کیا پلائے گی، جس کی چھاتی میں دودھ نہیں ہوگا وہ بچوں کو کیا دودھ پلائے گی۔ میں جانتا ہوں حسن اور حسین کیوں روتے اور تو کیوں روتی، لیکن فاطمہ میں کروں تو کیا کروں، میں کروں تو کیا کروں۔ کل مجھے کچھ کھجوریں ملی تھی، دیکھو علی کہہ رہے آج راز کھول رہے، کہا فاطمہ آج راز کھولتا ہوں، کل کچھ کھجوریں مجھ کو ملی تھی اور بہت خوش ہو کر میں گھر کی طرف آ رہا تھا، بہت خوش ہو کر گھر کی طرف آ رہا تھا کہ آج میں فاطمہ کو ایک کھجور تو کھلا دوں گا، میرے حسن حسین کو ایک کھجور کھلا دوں گا، لیکن کروں کیا۔ مجھے راستے میں حضرت خالد ابن ولید ملے، اور خالد ابن ولید نے کہا کہ میرے نبی بہت بھوکے ہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ علی فرماتے میں نے گلی بدل دی اور میں نے کہا علی بھوکا مر سکتا، ان کا خاندان بھوکا مر سکتا، لیکن میرے آقا تڑپے یہ علی کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اب سننا میرے دوستو، حضرت علی فرماتے کہ کل کھجوریں لایا تھا، آج پھر جاتا ہوں مزدوری کرنے۔ حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، آج تو بہت بھوک لگی ہے علی، بیوی تھی، کہا آج بہت بھوک لگی، کب جاؤ گے، کب مزدوری کرو گے اور شام تک کیا لاؤ گے، ایک کام کرو یہ میرے سر کا دوپٹہ لے کے چلے جاؤ۔ میرے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ فاطمہ کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ آج اگر ہماری بیوی کہے کہ میرے سر کا دوپٹہ لے کر جا مارکیٹ میں بیچ لے، جو ملے وہ لے کر آ، میرے دوستو شوہر کا دل کانپے گا کہ وہ گھڑی میرے گھر میں آ گئی کہ آج میری بیوی کا دوپٹہ بیچنے کا وقت آیا۔ لیکن حضرت فاطمہ نے اپنے سر سے مبارک دوپٹہ اتارا، کہا علی جاؤ، میں اپنے سر کو چھپا کے گھر میں بیٹھوں گی، میں اپنا ایک بال بھی کسی کو دیکھنے نہیں دوں گی، لیکن آپ کے بازار میں بیچ کر آؤ اور جو بھی ملے آپ بھوکے رہ جانا، میں بھوکی رہ جاؤں گی، لیکن حسن اور حسین کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے ہاتھ سے دوپٹہ لیا ہوگا اور مدینے کی گلی میں کھڑے ہو گئے، کہا میں یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا، میں یشتری ھذا، کون اس کو خریدے گا۔ میرے دوستو، ایک صحابی کا گزر ہوا، کہا کیا ہے، کہا میری بیوی فاطمہ اور نبی کی بیٹی فاطمہ کا دوپٹہ ہے اور اس کو میں بیچ رہا ہوں، اگر تو خرید لے کچھ درہم دے گا۔ تو وہ صحابی نے 6 درہم میں خرید لیا۔ کتنے درہم میں؟ 6 درہم علی کو، بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوپٹہ دیا، پوری داڑھی مبارک آنسو سے بھری تھی، اور 6 درہم، 6 درہم، اس کا کچھ تو میں لے کر جاؤں گا، میرے بچوں کا تو پیٹ بھرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف دوڑتے، ابھی تو بازار پہنچے نہیں، ایک بھیک مانگنے والا کھڑا، وہ کیا کہتا علی کہاں جاتا، تیرے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس 6 درہم ہے، کہا مجھ کو دے دے، 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ وہ فقیر کہتا 3 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ حضرت علی ٹھہر گئے اور تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ ارے تیرے 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، میرے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، میرا گھر زیادہ کھانے کا مستحق ہے کہ تیرا گھر زیادہ مستحق ہے۔ حضرت علی وہ 6 درہم کبھی سوچتے نہیں دوں گا، کبھی خیال آتا دوں گا۔ اچانک حضرت علی نے 6 درہم نکالے، فقیر کو دے دیا، اور کیا کہا، میرا اللہ کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرا خدا کہتا کوئی مانگنے والا آئے اسے ہٹانا نہیں، یہ مانگنے والا آیا۔ علی نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ اب حضرت علی کے پاس کیا ہے، اور دوپٹہ بک گیا کچھ۔ حضرت علی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور کیا سوچنے لگے، گھر نہیں جاؤں گا، جیسے گھر جاؤں گا تو فاطمہ پوچھے گی میرا دوپٹہ، اور اگر دوپٹہ بیچا تو پیسہ۔ حضرت علی کہتے میں درخت کے نیچے بیٹھ گیا، لیکن حضرت علی کہتے میں نے اچانک دیکھا سامنے کوئی انسان آ رہا، اتنا نور والا، اور اس کے پاس جو اونٹ ہے، ایسا اونٹ علی کہتے میں نے پورے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت علی کہتے وہ انسان بھی نہیں دیکھا تھا، اس کا اونٹ بھی نہیں دیکھا۔ حضرت علی کہتے میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور وہ میرے پاس آ گیا۔ کہتے وہ میرے پاس آیا اور کہا کہ یہ اونٹ خریدے گا،
ये ऊँट? हज़रत अली कहते मैंने उसको कहा कुछ भी नहीं है, क्या खरीदूंगा ये ऊँट खरीदने के लिए, और ऐसा ऊँट खरीदने के लिए कितने दिरहम चाहिए, मैं कैसे खरीदूंगा? तो कहा एक काम कर, उधार ले ले 100 दिरहम। कितना? ऊँट अभी ले जा और मुझे कितने दे देगा बाद में कितने दे देगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा चलो अल्लाह की तरफ से कुछ तो आया, उधार तो उधार, ये ऊँट ले जाऊंगा, कम से कम इससे तो मेरे घर वालों का पेट भरेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँट की लगाम पकड़ ली, लेकिन हज़रत अली फरमाते कसम अल्लाह की ऐसा ऊँट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं ऊँट की लगाम को पकड़ के चला घर की तरफ जा रहा कि मैंने देखा दूसरा एक इंसान आ रहा, वो भी बड़ा नूर वाला, और वो आकर मुझे कहता ये ऊँट बेचेगा, ये ऊँट बेचेगा। तो हज़रत अली कहते मैंने कहा कि भाई कैसे बेचूंगा, उधार खरीदा। कहा एक काम कर 160 में मुझको दे दे। कितने में दे दे? 100। समझ लो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ऊँट दे दिया। कितने दिरहम आ गए? 100। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा चलो अल्लाह की कितनी मेहरबानी, 160 दिरहम तो आ गए। हज़रत अली 160 दिरहम लेकर फिर मार्केट की तरफ जा रहे। वो पहले वाला इंसान आ गया, मेरा ऊँट कहाँ है? कहा बेच दिया। तो कहा मेरा पैसा तो दे दे। हज़रत अली ने 100 दे दिया। कितने में सौदा हुआ था? 100। अब बचे कितने बचे? अब हज़रत अली इतने खुश कि अब तो 60 का तो कोई मांगने वाला ही नहीं भाई, 60 का कोई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने दौड़े बाजार की तरफ नहीं गए, खुशी के मारे घर की तरफ गए। कहा या फातिमा इफ्ताही अल बाब, फातिमा दरवाजा खोल, मैं 60 दिरहम लेकर आया। तो हज़रत फातिमा ने कहा मेरा फटा हुआ दुपट्टा और 60 दिरहम। हज़रत अली ने जब पूरी दास्तान सुना दी, फातिमा ने कहा मेरा खुदा सच कहता है, 1 दोगे 10 दूंगा, तूने 6 फकीर को दिया, खुदा ने 60 तुझको पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मन जा बिल हसना फलहु आशरु अमसालिहा। अल्लाह फरमाते तुम 1 दोगे मैं 10 दूंगा। हजरत अली ने फकीर को 6 दे दिए, अल्लाह ने 60 दिरहम दे दिए। फातिमा ने कहा मेरा खुदा सच कहता है, 1 के बदले 10 मिल गया। अभी तो फातिमा बात कर रही, हजरत अली बात कर रहे, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया, कहो सुभान अल्लाह। सुनना, अली बात कर रहे हैं कि बाजार से क्या क्या लेकर आऊंगा। फातिमा बात कर रही बाजार से ये चीजें लेकर आना। दरवाजा खिटखिटाया, फातिमा ने कहा अली मेरे सर पर तो दुपट्टा भी नहीं, मैं किनारे बैठती हूँ, जरा देखो तो सही दरवाजे पर कौन आया। हजरत अली ने दरवाजा खोला तो दोनों जहां के बादशाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे। हजरत अली ने कहा फातिमा तेरे अब्बा आ गए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए, कहा फातिमा तेरे चेहरे पर चमक, अली तेरे चेहरे पर चमक। भाई खुश थे ना दोनों। तो अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों बहुत खुश नजर आते। तो हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल बैठो तो सही, मैं आपको मेरा वाकया बताऊं। हमारे नबी ने फरमाया तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं तुझे वाकया बताऊंगा। क्या कहा? तुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा, इसलिए कि तू बताएगा तो अधूरा, मैं कामिल नबी मुकम्मल वाकया बता दूंगा। हजरत अली ने कहा वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं बताऊंगा। हमारे नबी ने कहा तू अधूरा बताएगा। कहा अल्लाह के रसूल अजीब बात है, वाकया मेरे साथ पेश आया, मैं अधूरा बताऊं। नबी ने कहा उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वाकया उम्मती के साथ पेश आया, लेकिन नबी उसको बताएगा, उम्मती नहीं बता पाएगा। हजरत अली ने कहा मैं बताऊंगा। तो हमारे नबी ने कहा अच्छा बताएगा। तो वो नूर वाला इंसान कौन आया था? वो जो सबसे पहले बहुत खूबसूरत इंसान तूने पहले तो मदीने में कभी नहीं देखा, वो कौन था? कहा वो तो नहीं मालूम। तो हमारे नबी ने कहा यही तो कहता हूं कि तुझे नहीं मालूम। हमारे नबी ने कहा अली अल्लाह की कसम वो इंसान नहीं था, वो जिब्राइल था। तूने फकीर को दिया जमीन पर, अल्लाह ने अर्श से जिब्राइल को भेजा था। वो जिब्राइल था जिसने तुझे ऊंट बेचा। तो फिर अब अली समझ गए, अल्लाह के रसूल वो एक दूसरा भी आया था। वो जिब्राइल ने तो 100 में सौदा किया था, वो एक दूसरा इंसान आया जिसने 160 में सौदा किया। हमारे नबी ने कहा कसम अल्लाह की, पहला जिब्राइल था और दूसरा मीकाइल था। पहला जिब्राइल था, दूसरा मीकाइल था। और वो ऊंट क्या था? अल्लाह के रसूल ने पूछा ऊंट क्या था? कहा बहुत अच्छा ऊंट था। कहा वो ऊंट जन्नती ऊंट था जिस पर मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाने वाली है। नारे तकबीर, अली का दामन। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने वाला पहला जिब्राइल था, दूसरा मीकाइल था। वो ऊंट जन्नत का ऊंट था जिस पर मेरी बेटी फातिमा बैठ के जन्नत में जाएगी। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया अली
چل میرے سامنے بیٹھ جا۔ حضرت علی بیٹھ گئے، بھائی حضرت علی بیٹھ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا علی اللہ نے تجھ کو 3 نعمتیں اکٹھا عطا فرمائی، اکٹھا 3 نعمتیں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی، اور اللہ قیامت تک کسی کو دینے والا بھی نہیں۔ سننا، ہمارے نبی کہہ رہے کہ اللہ نے اکٹھا 3 نعمتیں تجھ کو دی، ایسی 3 نعمتیں ساتھ میں اللہ کسی کو دے گا؟ تو حضرت علی کے آنکھ کان سب ماشاءاللہ اجالا اجالا، اللہ نے مجھ کو 3 نعمتیں دی اور اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کسی کو بھی نہیں دے گا۔ یہ تیری بیوی فاطمہ، سب کی بیویاں ہوتی ہے لیکن تیری بیوی جو فاطمہ، یہ پہلی نعمت ہے، اللہ جنت کی عورتوں کی امیرن بنانے والا ہے۔ یہ تیرے 2 بیٹے حسن اور حسین، بیٹے تو سب کے ہوتے لیکن جب میری امت کے جوان جنت میں چلے جائیں گے، جوان بن کے چلے جائیں گے، اللہ حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کا سردار بنائے گا۔ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردارن ہوگی اور تیرے بیٹے یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ ایک نعمت بیوی جنتی ملی، حسن اور حسین جنت کے سردار ملے، اور تیسری نعمت سب کے سسر ہوتے لیکن تیرے سسر کو دیکھ لے، اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی انسان نہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت خوب رو ہیں بڑے پارسا، بہت خوب رو ہیں بڑے پارسا، محمد سا کوئی نہیں۔ السلام علیکم دوستو، ابو حذیفہ اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں علماء اکرام کے بیانات فلاحی تقریر کے لیے، تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے انشاءاللہ تعالی۔